السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے پیر و مرشد ہادی و رہنما عزت مآب جناب پیر سید غلام سرور شباب قادری علوی مدجلہ العالی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کے اس دائرے کو بنا کر راکم کو تحویل کیا۔ اس دائرے کی بابت کچھ خامہ فرسائی کرتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اس شکل کے کچھ خواص بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کیونکہ الفاظ یا گویائی دونوں میں انتقال علمی یا کمیونیکیشن کہہ لیں، ترسیل و اظہار کہہ لیں، تو ترسیل و اظہار کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے جو کہ دماغ میں اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ عربی کا ایک شعر ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اور جیسا کہ خالق و علیم کا علم اپنی جگہ پر ہے اور لوح محفوظ میں رقم معلومات کی اپنی جگہ ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوح محفوظ کے واقعات بعض اوقات دعا سے بدل جاتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالق و علیم اپنی صفت بدع کے ذریعے کام لیتا ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول اس پر دلیل ہے کہ ایک موقع پر کہا، یعنی مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ خالق و علیم کو بدع لگ گیا۔ وہ بندہ اپنے بدع کو واضح کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور کوشش کرے گا کہ تحریر میں تسلسل و ربط قائم رہے۔ گو مجھے اپنی عاجزی کا اقرار ہے اور اس کو صمیم قلب کے ساتھ تسلیم کرتا ہوں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ پیغام کو کما حقہ ضبط تحریر میں لا سکوں۔ شکل کو غور سے دیکھیں، اس میں خانہ جات کے لحاظ سے تسلسل میں 6 اشکال ہیں اور بحیثیت مجموعی کل 42 اشکال بمائے اسماء کے خانہ جات میں مقید و منقسم ہیں۔ یہ جو حروف آپ کو لکھے نظر آ رہے ہیں، جن پر کرسر یعنی بصری پردے پر پھرنے والا تیر کا نشان پھر رہا ہے، دراصل یہ سواقت سورہ فاتحہ ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ میں 7 حروف یعنی فا، جیم، شین، سا، ذا، خا اور ذا شامل نہیں ہیں۔ اس طرح یہ 7 اشکال بھی انہی 7 حروف سے منسلک ہیں اور صفاتی اسماء بھی اساتذہ فن نے ان حروف سے ہی اخذ کیے ہیں۔ اس طرح 7 دنوں کے حساب سے ہر دن کے مطابق یا ہر دن کی مناسبت سے اسماء الحسنہ بھی مندرج ہیں جن پر کرسر پھر رہا ہے۔ پھر اشکال 7 ہیں جن پر تفصیلی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد بروج کی آسمانی شکل ہے کہ آسمان پر تارے اس طرح سے واقع ہیں، جب زمین ان کے نیچے آتی ہے یا یہ شرق افقی پر طلوع و نمودار ہوتے ہیں تو آسمان دنیا میں اس صورت میں متشکل نظر آتے ہیں، جیسا کہ شکل یا نقش میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیارگان کی شکل ہے۔ اگر ایک دائرہ ما بین البروج اور سیارگان کے کھینچ کر دونوں کی نسبت سے اسماء تحاتیل کو بھی لکھ لیا جائے تو یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اسماء تحاتیل کو لکھنے کا عمل ایسے ہی لوگ بجا لائیں جن کی روح ریاضتوں کے نور سے منور ہو چکی ہے، ورنہ دور رہیں، کیونکہ ان کی فریکوینسی کافی ہائی ہوتی ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ کہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یہ ہدایت خالصاً آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ اسماء تحاتیل مندرجہ ذیل ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ یہ بڑی ہی زبردست اسماء ہیں، آپ ان سے جمالی و جلالی دونوں کام لے سکتے ہیں۔ سو اس کی گہرائی میں نہیں جاتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسماء قمر کو بھی لکھ لیا جائے پھر تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اسماء قمر یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔
اب اس شکل کو لکھنے یا کندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی بھی سیارے کی حالت اچھی ہو، اس کے پوائنٹس زیادہ ہوں، یعنی لکھتے وقت سیارے کی شد بل زیادہ ہونی چاہیے اور سیارگان کے پوائنٹس 5 سے اوپر ہونے چاہیے ہیں، تو عین اس وقت اسماء، شکل اور حروف کو کاغذ پر لکھ لیں یا چاندی کی تختی لوح پر کندہ کر لیں، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس میں کوئی چال وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بروج کی طرف آتے ہیں، تو بروج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 2 طریقوں سے بھر سکتے ہیں۔ ایک تو اگر سیارہ اپنے گھر کا مالک ہو کر اپنے ہی گھر میں ہو تو اس وقت آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب برج خالی ہو اور اس میں کوئی سیارہ نہ ہو، عین اس وقت برج کی شکل کو لوح پر لکھ لیں یا کندہ کر لیں جبکہ وہ شرق افقی پر طلوع ہو، لیکن یاد رہے بوقت تحریر برج کے شٹک ورگ 25 سے اوپر ہونے چاہیے ہیں، ورنہ مطلوبہ مادے کی تشکیل نہیں ہو پائے گی، جس کو ہم توانائی کی شکل میں اس نقش میں مستقبل کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں یا کیپیسٹر کی شکل میں ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ثمرات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نقش کو بھرتے وقت اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو شرف قمر میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں درمیان میں اسم رحمان کندہ ہوگا۔ اسم رحمان ہی کیوں لکھا جائے گا، اس پر بحث و گفتگو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اسم رحمان پر ہی بولنا شروع کر دیا تو ویڈیو مطلب کافی طویل ہو جائے گی، طوالت اختیار کر جائے گی، تو انشاءاللہ اس پہ اسم رحمان پہ گفتگو پھر کسی وقت صحیح۔ انشاءاللہ اس کو ٹاپک بنا کے اسم رحمان پر کافی شرح و بحث کے ساتھ لکھا جائے گا یا بولا جائے گا۔ تو اس میں درمیان میں اسم رحمان کندہ ہوگا اور نقش سفید کاغذ پر یا چاندی کی دھات پر کندہ ہوگا یا لکھا جائے گا، اور اگر اس کو شرف شمس یا نوروز کے دن بنانا چاہتے ہیں تو پھر چاندی کی لوح پر سونے کا رنگ چڑھا دیں، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو سونے کی لوح پر ہی، تختی پر ہی اس کو لکھ لیں، یا پھر گولڈن کاغذ پر اس کو لکھیں اور درمیان میں اس میں اللہ لکھیں۔ یہ نقش بننے میں کافی وقت لے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں ستارے کا اچھا وقت دیکھنا پڑے گا، سیارے کا، پھر برج کا اچھا وقت دیکھنا پڑے گا کیونکہ شٹک وقت اچھے ہوں وغیرہ وغیرہ نا، تو کافی وقت تو لے گا، لیکن جو اس کو ایک بار بنا لے گا تو ساری عمر اس کا پھل کھائے گا۔ ایک بار بنا لینے کے بعد آپ نقش معظم کو پکڑ کر یا ہاتھ میں پکڑ کر سامنے یا فریم میں بند کروا کر دیوار میں آویزاں کرنے کے بعد سامنے ٹانگ دیں کیل وغیرہ کے ساتھ، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسم اللہ کو دیکھتے ہوئے 4356 بار اسم اللہ کا ورد کریں، اور اگر پہلے دن حاجت پوری نہ ہوئی تو دوسرے یا تیسرے دن ضرور بے ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس نقش کو چالو یا چارج کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ عامل نہیں ہیں اور صرف اپنے لیے چارج کرنا چاہتے ہیں، تو ہر روز اس طرح سے اسماء کا ورد مندرجہ ذیل طریقے سے کریں۔ اتوار کے دن 1000 بار یا حی یا قیوم کا ورد کریں، تو یا حی یا قیوم کا ورد کرتے وقت قیوم کی میم جو ہے تھوڑا گونج دیا کریں، جیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، یا حی یا قیوم، اس طرح اس کو تھوڑا گونج دیتے ہیں۔ تو یہ اتوار کا ہی آپ نے کر لیا تو یہی اکسیر اعظم کی بریت احمر ثابت ہوگا۔ بہرحال تو شمس کی فتح آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ بہرحال تو سورہ شمس کو طلوع آفتاب کے وقت 10 مرتبہ تلاوت کیا کریں۔ سورہ شمس کو اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، اور سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
صبح کے وقت اس کو تلاوت کیا کریں، کیونکہ صبح کے وقت سورج نرم ہوتا ہے، مطلب اس پر آنکھ ٹھہرتی ہے تو بھلا معلوم ہوتا ہے، تو اس طرح کیا کریں۔ اچھا، پیر کے دن جو ہے بعد از نماز مغرب 200 بار یا رحمان و یا رحیم پڑھیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ منگل کے دن رات کے وقت، مطلب رات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد نا، کیونکہ اچھا، یا مالک یا قدوس 900 مرتبہ پڑھیں اور سورہ بروج کی تلاوت 1 یا 9 بار کریں۔ لیکن اگر آپ کا معاشرے میں پہلے سے ہی روب داب ہے تو پھر سورہ بروج کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ اس سے ایسے ہی روب داب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدھ کے دن، مطلب بدھ دن کے وقت نا، اس کی پڑھائی یا علیم و یا عظیم و 500 بار پڑھا کریں، اور جمعرات کے دن، یعنی دن کے وقت، رات کے وقت نہیں، دن کے وقت پڑھائی کو 300 مرتبہ یا کبیر و یا متعالیوں کا ورد کریں۔ جمعے کے دن یعنی دن کے وقت ورد 600 مرتبہ یا کافی و غنیوں کا ورد کریں۔ اسی طرح ہفتے کو رات کے وقت 800 بار یا فتح ہو یا رزاقوں کا ورد کریں۔ یہ مندرجہ ذیل ٹیبل جو ہے اس میں عقل مندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں، تو اس کو ہم کھول کر تو بیان نہیں کر سکتے، بس اشارتاً بتا دیتے ہیں۔ جیسے یہ دن جو ہے، پہلی جدول جو ہے، ٹیبل جو ہے، اس میں دن ہے تو نیچے اتوار وغیرہ ہے، سارے اس طرح دن ہیں۔ پھر اسماء سے ارگان ہیں، تو جیسے اتوار کے دن یا حی یا قیوم ہے، ستارہ شمس ہے، برج اسد ہے، حرف اس کا فا یا فے ہے، اسم جو ہے یا فردو ہے، اسماء تحتیل لکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح اسماء قمر سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ موکل علوی ہے، جیسے اتوار یا شمس کا روق ایلو ہے، تو اس طرح موکل ارضی ہے، ابو عبداللہ ہے۔ عوان اس کا المذہب الکبیر ہے، تو یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، اس میں یہ حکیم افلاطون سے جو ازمار منسوب ہیں یہ ہیں، اور بہور اس کا سندرس اور عود ہے، تو یہ اس میں اس طرح ہیں۔ اس بارے میں اگر کوئی کھل کر پتہ کرنا چاہتا ہے تو رابطہ کرے، تو اس کو پھر مزید بتایا جائے گا کہ اس سے کام کیسے لیتے ہیں۔ بہرحال یہ عاملین کے لیے ہے، مطلب یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کو اس ویڈیو میں بیان نہیں کرتے۔ جس کو